اس ملک میں ہم 14% ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، جبکہ ہم بس 20% ہے۔ اگر 135 کروڑ کو 20% کے ساتھ نکالا جائے تو کتنی تعداد ہوتی معلوم؟ 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں اس ملک۔ کتنے؟ 25 سے 30 کروڑ مسلمان، یعنی پورے عالم عرب مل کر جتنے مسلمان نہیں اتنے مسلمان یہاں ہیں۔ پھر پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اسلامی ملک میں بھی مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں جتنی تعداد ہندوستان میں، مگر اس کے باوجود ہر میدان میں ہم پیچھے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ ہمارا آپسی اختلاف۔ جب تک کہ ہمارا آپسی اختلاف ختم نہیں ہوگا، آپس کی نفرتیں ختم نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل میں مل کر کام کرنے کی کوشش نہیں ہوگی، وہاں تک کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی دینی ملی کام ہو رہا ہے ہم اس کے تعاون کی کوشش کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر تعاون نہ کریں۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، کوئی برا کرتا ہے تو اس کا سپورٹ کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اچھا کرتا ہے تو اس کے سپورٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، جلدی اس کے ٹانگ کھینچنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو نہیں، یہ ٹانگ کھینچنے والا مزاج ہے تو ٹانگ کھینچنے والے کا بھی نقصان ہوتا ہے، امت کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور کام کرنے والے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہوگا۔ لہذا حسد، کینہ، کپٹ، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے اور اختلاف سے اور ہر قسم کے بد اخلاقی سے میری دل کی حفاظت فرما۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر ایک ساتھ کس طریقے سے کام، آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے آج کل واٹس ایپ وغیرہ میں بہت ساری ویڈیو وغیرہ آتی ہے، تو اجتماعیت کو بتانے کے لیے وہ چھوٹی سی ویڈیو کسی نے بنائی ہے کہ ایک باغ ہوتا ہے، وہ چوٹیوں کے اجتماعی گول کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو وہ سب مل کر اس کا مقابلہ کرتی ہے تو وہ باغ کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اجتماعیت کے ساتھ جب محنت کی جائے تو دشمن آپ سے 10,000 گنا بھی بڑا ہو تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعیت نہیں ہوگی، منتشر ہوں گے تو دشمن کتنا ہی کمزور وہ بھی آپ کو کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے اندر اجتماعیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام میں نے ہمارے دارالفتہ کے طلبہ جمع ہوئے تھے، تو وہاں پر کہا تھا کہ علماء کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری اللہ کے دین کے پیغام کو امت کے ہر شعبے تک کیسے پہنچائے، دوسری ذمہ داری امت میں اتحاد اور وحدت کیسے پیدا کرے، اور تیسری ذمہ داری امت سے منکرات کا خاتمہ کیسے کرے۔ یہ 3 علماء کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے علماء اور ہمارے عاملین اور ہمارے ذمہ دار ان چیزوں کو لے کر کھڑے ہو گئے تو ہمارے مسائل اللہ خود بخود حل فرما دے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، امت میں اجتماعیت پیدا فرمائے، اور امت کو ہر قسم کے انتشار سے اور اختلاف سے اور دشمنوں کی ہر قسم کی سازشوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی علی سیدنا نبینا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغفر ذنوبنا وارحم عيوبنا واستر عوراتنا وعامر روعاتنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والشقاق وسوء الأخلاق۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما ہماری لرزشوں کو درگزر فرما اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما اے مولا کریم اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما اے اللہ اس کی فکر کرنے والوں کو دارے میں بہترین اجر عطا فرما مولا کریم یہ ادارہ اس پورے علاقے کے لیے امت کی دینی اور تعلیمی اعتبار سے اے اللہ بہترین مرکز بن جائے ایسے فیصلے فرما مولا کریم سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے تیری ہی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے اے مولا کریم تو مسلمان والدین کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما کہ وہ اپنے بچوں کو اے اللہ اس ادارے میں تعلیم کے لیے بھیجے اے اللہ یہاں پر ہمیں بھی ان آنے والے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما اے ذوالجلال والاکرام اے پروردگار عالم ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ تیرے فضل میں سب کچھ ہے اے اللہ تو ظاہر کر سکتا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سب بلندی نصیب فرما اے اللہ اسلام کے عروج کے لیے ہم سب کو استعمال فرما لے اے اللہ اخلاص کے ساتھ استعمال فرما اے ذوالجلال والاکرام امت کے انتشار کو ختم فرما امت میں اتحاد پیدا فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو جوڑ دے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا اے اللہ ہمارے دلوں کو ایسے ہی جوڑ دے جیسے تو نے انصار کے دلوں کو جوڑ دیا اے اللہ جیسے تو نے اوس و حضرت کے قلوب کو جوڑ دیا اے مولا کریم 10 سال کی دشمنی ختم ہو گئی اور آپس میں ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ دنیا اس کی مثال قائم کرنے سے قاصر ہے اے اللہ ہمیں بھی آپس میں ایسی محبت نصیب فرما اے مولا کریم اے ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اخلاص عطا فرما ریاکاری سے بغض سے حسد سے چوری سے زنا سے فساد سے ہر طرح کی برے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور بد اخلاقیوں اور ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اے مولا کریم ہمارے علماء کو امت میں اے اللہ اونچا مقام نصیب فرما اللہ ہم سب علماء کو اخلاص کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے آپس میں مل کر کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما اے ذوالجلال والاکرام اے پروردگار عالم ہماری مسجدوں کو آباد فرما اللہ ہماری مسجدوں کے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کردار کو دوبارہ زندہ فرما دے اے ذوالجلال والاکرام اے پروردگار عالم ہماری ہر قسم کے آفت بلا مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اے اللہ جو مقروض ہو کو قرض سے رہائی نصیب فرما جو بیمار ہو انہیں شفا کا فرما اے اللہ جو مصیبت میں مبتلا ہو انہیں مصیبت سے نجات نصیب فرما اے مولا کریم اے ذوالجلال والاکرام جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ اسے رزق حلال وسعت کے ساتھ نصیب فرما اے مولا کریم اے پروردگار عالم ہر طرح کے آزمائش سے ہماری حفاظت فرما اے پروردگار عالم اے مولا کریم ہم نے جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان نشان عطا فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء اور صالحین اور صحابہ نے جو بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی اللہ ان سب نے ہمارا حصہ نصیب فرما جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ان تمام برائیوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.